پھر آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہادوا، اور وہ جو کہ یہودی ہوئے۔ اس سے یہودی بھی مراد ہے کیونکہ ہادہ یہودو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یعنی کہ وہ یہودی کہ جن لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور وہ لوٹ آئے۔ والنصارى، نصارہ جو ہے یہ نصرہ سے ہے، جو ہم اردو زبان میں نصرت کا لفظ بولتے ہیں، بہت بڑی مدد کے لیے جو ہے نصرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور جیسے انصاری صحابہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی مدد کی تھی مہاجرین صحابہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو بھی من انصاری اللہ کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑی مدد کی تھی، تعاون کیا تھا۔ تو گویا کہ اس لفظ کے پیچھے جو نصرت کا معنی آتا ہے کہ کسی کا بہت سپورٹیو ہونا۔ والسابئین، اور سابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ایک مذہب سے نکل کر کسی دوسرے مذہب میں داخل ہو جائے، جس کو عموماً ہم کنورٹر بھی کہتے ہیں۔ اور بعض مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ سابی سے مراد جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ہے، چونکہ قرآن میں ان کا اتنا حوالہ نہیں ملتا ہے، لیکن بعض قول یہ ملتے ہیں کہ یہ ان کی اولاد کو جو ہے وہ سابی کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں من آمن باللہ، اور وہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے، والیوم الآخر، آخرت کے اوپر ایمان لے، وعمل صالحا، اور پھر یہ سب جب انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا جو بھی ایمان ہے، جو بھی عقیدہ ہے، مگر اس کے بعد جو ہے وہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے تمام مذاہب کا ذکر کرنے کے بعد کہ ہر دور میں جو مذہب ٹھیک تھا اور جو اس کے ماننے والے تھے، انہوں نے ایمان لانے کے بعد جو ہے پھر نیک عمل کیے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے اجر ہوگا۔ محض ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے ہم قرآن پاک میں بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور پھر عمل بھی کرو۔ ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، اور حزن، غم کا تعلق جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ہے۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ صرف اس آیت مبارکہ کے سیکوینس کو سمجھنے کے لیے کہ خوف پہلے آیا ہے، غم بعد میں آیا ہے، خوف اس میں آیا ہے، غم جو ہے وہ فعل میں آیا ہے، ہمیں 3 سال لگے کہ ہم اس آیت مبارکہ پہ جو ہے وہ غور کرتے رہے، صرف اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ باہر یہ معاملہ جو ہے تفسیر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جو ہمیں کنسیپٹ دیا جا رہا ہے وہ کہ ایمان اور عمل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں وہ کیا کہ ماضی کے جو غم نہیں ہوتے اور مستقبل کے خوف نہیں ہوتے۔